کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور سب نے یہ عرض کیا اللہ کے محبوب ہم آپ کو کب تک اس تکلیف میں مبتلا رکھیں؟ یہ لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، اذیتوں میں مبتلا کر رہے ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ مکہ چھوڑیں اور ہمارے پاس مدینہ منورہ آ جائیں۔ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن حضور کے ساتھ تھے، غمخوار تھے۔ یہ بولے، کہنے لگے ایسے نہ ہو حضور تمہارے پاس آ جائیں اور تم حضور کو تنہا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا ہم اس بات کا حلف دیتے ہیں جو حضور کا دشمن ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا، اور جو حضور کا دوست ہوگا وہی ہمارا دوست ہوگا۔ کوئی ہماری رشتہ داری نہیں، کوئی ہماری کاروباری دوستی نہیں، کوئی دنیا سے ہمارے تعلقات نہیں، بس جس کے ساتھ حضور کی دوستی ہماری دوستی اور جس سے حضور کی دشمنی ہماری بھی دشمنی۔ یہ ہے ایمان۔ کاش کہ آج کے مسلمان کو بھی یہ سمجھ آ جائے۔ سب کہہ دو آمین۔ خالی نمازوں سے بھی کام نہیں چلنا، حضور کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھو۔ جو حضور کے صحابہ کا دشمن ہے وہ بھی ہمارا دشمن ہے، جو حضور کے صحابہ کی توہین کرے وہ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا۔ ہم تو یہاں تک ایمان رکھتے ہیں جو حضور کی جوتی کی بھی توہین کرے ہم اس کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے۔ حضور کے یار تو بہت ہی اعلیٰ ہیں، صحابہ تو پھر صحابہ ہیں، وہ تو سب کے سب جنتی ہیں۔ جو حضور کی جوتی کی بھی توہین کرے وہ بھی مسلمان نہیں۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں نہ کٹ مروں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں؟ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، سب اچھا ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں نہ کٹ مروں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو میرے محترم سامعین، مدینہ والوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب ہم کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ عرض کریں گے حضور آپ بیٹھیں، ہم لڑیں گے آپ کی جگہ پر، ہم جانوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ اور واقعی جو انصار صحابہ نے، مدینہ کے لوگوں نے ایثار اور قربانی کی مثال قائم کی ہے، دنیا پھر اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ ہمارے ساتھ بس ایک وعدہ کر لیں، ایک ہی وعدہ، اللہ آپ کو فتح دے دے، آپ نے ہمیں چھوڑ کر نہیں آنا۔ آپ کی وجہ سے یہودیوں سے ہماری دشمنی ہوگی، عیسائیوں سے ہماری دشمنی ہوگی، مکہ والوں سے ہماری دشمنی ہوگی، اور لوگوں سے بھی ہماری دشمنیاں ہوں گی، یا رسول اللہ آپ پھر ہمیں کبھی چھوڑ کر نہ آنا۔ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا تمہیں پھر مبارک ہو کہ میں پھر تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں آؤں گا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک موقع پر ایسے ہوا، مال غنیمت آیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ والوں کو زیادہ دے دیا اور مدینے والوں کو ذرا تھوڑا ملا، تو شیطان نے موقع تلاش کیا اور اس نے جناب ابھارا جو چند نوجوان تھے، دیکھو جی حضور کو مکہ والوں نے نکالا اور حضور کے دل میں آج بھی مکہ والوں کی محبت ہے، ان کو سامان زیادہ دے دیا اور تمہیں اونٹ مویشی اور مال غنیمت تھوڑا دیا ہے، حالانکہ قربانی تم نے دی ہے۔ تو وہ نوجوان اکٹھے ہو گئے اور انصار کو اکٹھا کیا اور یہ بات کہی، حضور کو پتہ چلا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ان کے بیچ میں۔ اس لیے کہتے ہیں نا بدگمانی غلط فہمی، اگر اس کو زیادہ دیر تک چھوڑ دیں گے تو پھر جدائی کا سبب بن جائے گی، اس لیے اس کو موقع بموقع دور کر دینا چاہیے، اچھا طریقہ ہے یہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے، فرمایا سنو انصار صحابہ میرے کان میں یہ بات پہنچی ہے کہ میں نے مکہ والوں کو زیادہ دیا اور تمہیں تھوڑا مال غنیمت ملا۔ فرمایا دیکھو مکہ والے آج گھر جائیں گے، کوئی اونٹ لے کے جائے گا، کوئی بکری لے کے جائے گا، کوئی سامان لے کے جائے گا، کوئی سونا چاندی لے کے جائے گا، لیکن اے مدینہ والو جب تم گھر جاؤ گے تو دو جہاں کا خزانہ محمد لے کے جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارے ساتھ جانا ہے۔ اور حضور سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے؟
سب کے چہرے خوشی سے کھل گئے، یا رسول اللہ اس سے بڑی تو واقعی کوئی نعمت نہیں۔ اور فرمایا انصار صحابہ سن لو، جنت میں فرمایا کہ حوض کوثر پہ سب سے پہلے میری ملاقات بھی تمہارے ساتھ ہی ہوگی۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وعدہ فرما لیا اور اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہجرت کا۔ حضرات صحابہ کرام کو آپ نے اجازت دے دی کہ مکہ چھوڑو اور مدینہ منورہ ہجرت کر جاؤ۔ کوئی رات کو ہجرت کر رہا ہے، کوئی دن کو کر رہا ہے، اور ہجرت کرنا بھی آسان نہ تھا۔ جب قریش کو پتہ چلتا، مال و متاع جو کچھ بھی تھا سب چھین لیتے کہ تم یہاں مکہ میں آئے تھے، غریب تھے، یہاں تم نے مال کمایا، یہ ہمارا ہی ہے۔ یہ عجیب فلسفہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلی اعلان ہجرت کی، فرمایا کل میں نے ہجرت کرنی ہے اور جس کا جی چاہے میرا راستہ روک کے دکھانا۔ اور ویسے بھی شیطان اس راستے سے گزرتا ہی نہیں جہاں سے عمر گزرتا ہے۔ یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، جہاں سے میرا عمر گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگتا ہے۔ میرے محترم سامعین، صحابہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر رہے ہیں۔ قریش مکہ نے میٹنگ بلائی دارالندوہ میں، کہنے لگے یہ تو مکہ خالی ہونا شروع ہو گیا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ مکان بھی خالی ہونا شروع ہو گئے۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا، یہ سب لوگ یہاں سے چلے جائیں گے اور پھر وہاں سے طاقت بن کر آئیں گے اور ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے، تو اس لیے ان کو یہیں پہ روکا جائے، یہ تو ہمارے ظلم و ستم سے نکل گئے۔ اب انہوں نے جو بھی ہجرت کرنے کے لیے نکلتا اس کا راستہ روکتے، اگر کوئی غلام ہوتا تو اس کو جانے نہ دیتے، کسی کو کس طرح پکڑ کے باندھتے، کسی کو کس طرح پکڑ کے باندھتے۔ بہرحال جیسے کیسے بھی تھے، رات دن جس طرح بھی صحابہ جا سکے وہ جاتے رہے ہجرت کر کے، یہاں تک کہ قریش مکہ نے دوبارہ میٹنگ بلائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف چند لوگ رہ گئے، اکثریت چلی گئی یہاں سے۔ کہنے لگے کہ پھر ایسے نہ کیا جائے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ہی کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اور لکھا ہے کہ شیطان بھی انسانی شکل میں وہاں پہنچا اس میٹنگ میں، اور ویسے بھی قرآن پاک میں ہے نا من الجنۃ والناس، یہ شیطان جو ہے یہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے، اور بعض انسان ماشاءاللہ شیطان کے بھی استاد ہیں یا نہیں؟ بعض شاگرد استاد سے بڑھ جاتے ہیں یا نہیں؟ بڑھ جاتے ہیں، ہاں۔ تو میرے محترم سامعین، شیطان بھی انسانی شکل میں شیخ نجدی کی شکل میں آیا، بزرگ بن کر تسبیح پکڑی ہوئی، حلیہ بڑا بزرگوں والا بنایا ہوا۔ اللہ اکبر۔ مشورہ شروع ہو گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آج کل ہجرت کرنے والے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ کسی نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قید کر لینا چاہیے۔ یہ ملعون کہنے لگا کہ حضور کو قید نہ کرنا، اگر تم نے حضور کو قید کر لیا، جو حضور کے چاہنے والے ہیں 7 کمروں میں بھی بند کرو گے وہ تالے توڑ کر حضور کو نکال کر لے جائیں گے، کیونکہ وہ حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ اچھا، پھر کہنے لگے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جلا وطن کر دیا جائے۔ یہی شیطان کہنے لگا اگر حضور کو تم جلا وطن کر دو گے، تمہیں پتہ نہیں کہ ان کو اللہ نے کتنی میٹھی زبان دی ہے، جو ان کی گفتگو سنتا ہے وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، جو ان کا چہرہ دیکھتا ہے وہ بھی انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، تو یہ جہاں جائیں گے اپنی خوشبو پھیلائیں گے تو لوگ مسلمان ہوں گے۔ بات تو پھر وہی ہو گئی۔ بہت سارے مشوروں کے بعد ابو جہل نے کہا کہ میرے دل میں پھر بات یہ آتی ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جتنے قبیلوں کے سردار بیٹھے ہیں، سب مل کر اکٹھے حضور کے اوپر حملہ کریں اور حضور کو شہید کر دیں، اور بعد میں قریش کتنے لوگوں سے لڑیں گے، حضور کا خاندان کتنے خاندانوں سے لڑے گا، بات آئے گی دیت کے اوپر تو سب مل کر دیت ادا کر دیں گے اور اس طرح سب کی جان چھوٹ جائے گی۔ شیطان نے کہا ہاں یہ ہے مشورہ اصل، یہ ہے اصل بات جو تم نے کی ہے، اسی کے اوپر ہی عمل کرنا چاہیے۔ اب اسی کو فیصلہ کر لیا اسی پر۔